بنو جساسہ میں میلے کا سماں تھا۔ ارد گرد کے قبائل کے بھی سینکڑوں تماشائی وہاں جمع تھے۔ 10 قبائل کے سردارزادے بنو جساسہ کی سردارزادی باتیہ بنت شیبہ کی حصول کی چاہ میں برسر پیکار ہونے والے تھے۔ تمام جنگی لباس میں کھڑے تھے، سر پر خود، بالائی بدن زرہ سے ڈھانپا ہوا، کلائیوں، بازوؤں، کندھوں پر پیتل کے پتھر باندھے ہوئے، ٹانگوں، گھٹنوں اور پنڈلیوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھا کر انہوں نے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں کہانی بردہ، قسط نمبر 27۔ سردار شیبہ بن ثمامہ کے حکم پر سامت بن منبع نے قرآن دازی کر کے امیدواروں کی جوڑیاں ترتیب دی اور پہلی جوڑی مقابلے کے لیے میدان میں اتری۔ بنو اخنف کا سردارزادہ محاسب بن فہر اور حزیل بن شماس میدان میں اترے۔ سردار شیبہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں جنگجو بائیں ہاتھ میں ڈھال اور دائیں میں تلوار تھامے ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی تماشائیوں نے زوردار نعرہ بلند کیا تھا۔ وہ مقابلہ تھوڑی ہی دیر جاری رہ سکا تھا۔ مضبوط تن و توش کے مالک حزیل کی تلوار کا وار اپنی ڈھال پر سہار کر محاسب نے جوابی وار کے لیے تلوار سیدھی ہی کی تھی کہ حزیل کی طاقتور ٹانگ اس کی چھاتی سے ٹکرائی۔ وہ چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حزیل نے تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا کر اسے مقابلے سے باہر کر دیا تھا۔ حزیل اور بنو نوفل کے نام کے نعروں سے میدان گونج اٹھا تھا۔ محاسب خفیف سا ہو کر میدان سے باہر نکل گیا۔ حزیل بھی دونوں ہاتھ لہراتا ہوا اپنے قبیلے والوں کے درمیان جا بیٹھا۔ دوسرا مقابلہ شروع ہوا، جو مضمون بن قیس نے جیت لیا تھا۔ ایک کے بعد ایک مقابلہ ہوتا گیا اور ہارنے والے باہر ہوتے گئے۔ اس دوران 2-3 لڑاکوں کو ہلکی پھلکی چوٹیں بھی آئی تھی۔ آخر میں بنو عدی کا قدا بن عتیبہ اور بنو نوفل کا حزیل بن شماس باقی رہ گئے تھے۔ چونکہ فریقین تھکے ہوئے تھے، اس لیے مقابلہ اگلے دن تک مؤخر کر دیا گیا۔ دوسرے دن تماشائیوں کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوا تھا۔ قدا بن عتیبہ اور حزیل بن شماس دونوں ماہر لڑاکے اور شمشیر زن تھے۔ دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا، جو بالآخر حزیل کی فتح پر اختتام پذیر ہوا تھا۔ یشکر بھی تماشائیوں میں موجود تھا۔ کیا میں اس فاتح سے 2 ہاتھ کر سکتا ہوں؟ اس نے لکڑی کے تخت پر بیٹھے شریم سے پوچھا۔ بیوقوفوں کسی باتیں نہ کیا کرو یشکر۔ شریم نے اسے ہلکے لہجے میں ڈانٹا تاکہ سردار شیبہ تک وہ آواز نہ پہنچے جو ساتھ والے تخت پر بیٹھا تھا۔ یشکر منہ بنا کر خاموش ہو گیا تھا۔ حزیل ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال اٹھا کر دونوں ہاتھ لہراتا ہوا سردار کے قریب پہنچا۔ سردار نے اس سے معانقہ کرتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکی اور جیتنے پر مبارکباد دی۔ بنو نوفل ایک بڑا قبیلہ تھا اور اتنے بڑے قبیلے میں اپنی بیٹی بیاہ کر اس نے فخر ہی محسوس کرنا تھا۔ یشکر کینہ توز نظروں سے حزیل کو دیکھتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی رات بادیہ اور حزیل کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ صبح حزیل نے بادیہ کو لے کر بنو نوفل جانا تھا۔ جشن رات گئے تک جاری رہا۔ اس دوران شراب کا دور چلتا رہا۔ سالم اونٹ آگ پر بھون کر کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ناچ گانے کا اہتمام خصوصیت سے کیا گیا تھا۔ لوگ ہنستے، کہکہے لگاتے، خوشی سے بے حال ہو رہے تھے اور یشکر انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی بادیہ کو ایک شخص صرف اس وجہ سے چھین کر لے جا رہا تھا کہ اس کا تعلق ایک بڑے قبیلے سے تھا اور وہ سردار کا بیٹا تھا۔ اخیر شب محفل ترب اختتام پذیر ہوئی۔ تب تک یشکر ایک فیصلے تک پہنچ چکا تھا، ایسا فیصلہ جو عقل و خرد کے سراسر منافی تھا۔ قتیلہ لومڑی کی طرح دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اعلان اور اس کے ساتھی پوری کوشش کے باوجود اس کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہے تھے۔ میرے پیچھے آؤ۔ وہ ٹیلوں کے درمیانی خلا سے گزرنے کے بجائے ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگی۔ 20-25 گز اونچے ٹیلے پر بھاگ کر چڑھنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول گئی تھی۔ پہلے ان کی پیش قدمی کو روکنا ہوگا ورنہ وہ سر پر چڑھائیں گے۔ ٹیلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے ترکش سے تیر نکال کر چلے میں جوڑا اور تعاقب میں آنے والوں کی طرف چلا دیا۔
اس کے ہاتھ بجلی کی صورت سے چل رہے تھے۔ اعلان اور اس کے ساتھیوں نے بھی دشمن کی جانب تیر چلانے شروع کر دیے۔ دشمن چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو آڑ لینے کا کہنے لگا۔ خیموں اور جھونپڑوں کے شہر میں زندگی مسلسل متحرک ہو رہی تھی۔ ان کی پیش قدمی میں ٹھہراؤ آتے دیکھ کر قتیلہ اعلان کو مخاطب ہوئی۔ تم لوگ انہیں روک کر رکھو، میں گھوڑوں کی رسی کھول کر تمہیں آواز دیتی ہوں۔ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ سورج سے نیچے اترنے لگی۔ وہ چاروں تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ بنو عامر کے سوئے ہوئے لوگ بتدریج جاگ کر حملہ آوروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے۔ ٹیلے سے اترتے ہی قتیلہ نے تمام گھوڑوں کی رسی کھولی اور اپنے گھوڑے کی لگام تھام کر اس نے باقی گھوڑوں کے کولوں میں تلوار کی نوک چبھو کر انہیں ہراساں کر کے بھگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے بے قابو ہو کر گھوڑے سر پر دوڑ پڑے تھے۔ تمام گھوڑوں کو بھگاتے ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے آواز دی، اعلان بن ابسا، کوشش کرنا کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ لگو، ورنہ مانگنے پر بھی موت نہ ملے گی۔ اور تم نے سن تو لیا ہوگا کہ قتیلہ کو چھیڑنے والے کی پہلی غلطی ہی آخری غلطی ہوتی ہے۔ آج تمہیں یقین آ جائے گا۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھیوں کی سماعتوں میں زہر گھول کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اڑنچھو ہو گئی۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھیوں کو چند لمحے تک تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حالات کا ادراک ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ تمہیں بہت شوق تھا اس کے شباب سے کھیلنے کا، مل گیا صلہ۔ حرام بن زرا نے سارا ملبہ اعلان بن ابسا پر پھینکا۔ یہ مستی تو تمہیں بھی چڑھی تھی۔ اعلان کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ آفد بن مرسا نے انہیں لڑنے سے روکا۔ اب ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچو۔ تو فہم پر کہ ایک چھوٹی سی چھوکری ہمیں الو بنا کر چلی گئی۔ اخلد بن احمد نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر بچ گیا تو میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گی۔ حرام طنزی انداز میں ہنسا، بچ گئے تو؟ آفد نے کہا، اب اس حرام زادی کو کوسنے کے بجائے بھاگنے کی تدبیر سوچو۔ اس نے گھوڑوں کو بھگا دیا ہے، ورنہ بھاگ نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اعلان بن ابسا نے بے بسی ظاہر کی۔ اچانک ہی سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ آئی۔ شاں شاں کر کے تیر ان کے سروں پر سے گزر گئے۔ وہ فوراً چھاتی کے بل ٹیلے پر لیٹ گئے۔ اگر یہاں لیٹے لیے تو دھر لیے جائیں گے، آفد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ چلو بھاگو۔ اعلان بن ابسا نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ باقی تینوں اس کے ہمراہ ہی تھے۔ وہ بمشکل ٹیلے کی تہہ تک پہنچے ہی تھے کہ ٹیلوں کے درمیانی خلا سے 10-12 آدمی برآمد ہوئے۔ یقیناً وہ انہیں گھیرنے کی کوشش میں تھے۔ بائیں طرف اعلان نے ساتھیوں کو رخ تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے خود بھی رخ ادھر کا کیا۔ بنو عامر والوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ رہے، ایک بندہ زور سے چیخا، جانے نہ پائیں۔ ایک دوسری آواز ابھری۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھیوں کی ٹانگوں میں بجلی بھر گئی تھی، لیکن یقیناً ان کی بدقسمتی عروج پر تھی کہ ایک دم سامنے کی جانب سے بنو عامر کے آدمیوں کی ایک اور پارٹی نمودار ہوئی۔ ان کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ اعلان بن ابسا کے دماغ میں قتیلہ کی آواز گونجی، کوشش کرنا کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ لگو، ورنہ مانگنے پر بھی موت نہیں ملے گی۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ زندہ دشمن کے ہاتھ لگنے کا مطلب کیا تھا، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے فوراً تلوار نکالی۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہاں جنگ چھڑ گئی تھی۔ یہ اور بات کہ 4 اور 20 کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ بنو عامر کے بکھرے ہوئے آدمیوں نے چند لمحوں میں ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اعلان بن ابسا کے ساتھیوں میں صرف اخلد بن احمر واحد آدمی تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ قتیلہ سے بدلہ لینے کی خواہش سینوں میں دبائے وہ انجام کو پہنچ گئے تھے۔ 10,000 کماندار بہروز کو سکندر کے بلاوے پر حاضر ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی سکندر میں کے پہلو میں بیٹھ کر منوشی کرتے بہرام کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آؤ بہروز بیٹھو، سکندر نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ،
کہتے ہوئے اس نے نشیز سنبھال لی۔ چاندی کے پیالے میں ارغوانی مشروب انڈیل کر سکندر نے پیالہ اس کی جانب کھسکاتے ہوئے کہا، آپ کو اس وقت خداوند فارس کا حکم سنانے کے لیے زحمت دی ہے۔ بادشاہ کا ذکر آتے ہی بہروز چکنا ہوتے ہوئے متوجہ ہو گیا تھا۔ سکندر کی بات جاری رہی، حضور والا نے سبرینا خانم کی شادی 12,000 کماندار بہرام سے طے کر دی ہے۔ کل دربار میں یہ شادی سر انجام پائے گی۔ آپ کے پاس تیاری کے لیے آج کی رات ہے۔ جی حضور۔ بہرام حیرت سے گنگ ہو گیا تھا۔ یقیناً آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بہرام نے خداوند فارس کے سب سے بڑے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ بدلے میں اسے 12,000 کمانداری کا اعزازی عہدہ ملا ہے۔ بہروز نے حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے نکلتے ہوئے کہا، خداوند فارس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بہرام کی طرف متوجہ ہوا۔ مبارک ہو جناب بہرام صاحب، یقیناً میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ اسے 12,000 کماندار کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سبرینا خانم جیسی اعلیٰ نسب خاتون سے شادی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بس ایک درخواست کرنا تھی کہ میں یہ خوشخبری انہیں خود سنانا چاہتا ہوں۔ بہروز فراخ دلی سے بولا، جب خداوند فارس نے یہ شادی طے کر دی ہے تو اب اسے آپ کی بیوی بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام نے اجازت طلب نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بہرام نے فرط مسرت سے بے قابو ہو کر سکندر کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اس کے شبستان سے باہر نکل آیا۔ سکندر اور بہروز وہی بیٹھے رہے۔ سکندر بہروز کو تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح بہرام نے رومن شہنشاہ کو ٹھکانے لگایا۔ بہرام کا رخ بہروز کی حویلی کی طرف تھا۔ تیسفون کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بہروز اور سکندر اپنے محلے واپس نہیں جا سکے تھے۔ دونوں نے شاہی محل کے مضافاتی میں عہدہ داران کے لیے بنی ہوئی رہائش گاہوں میں اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ بہرام خوشی سے اچھلتا ہوا 2 منزلہ عمارت کے قریب پہنچا۔ دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے اس سے کوئی تغرض نہیں کیا تھا، کیونکہ بہروز کے تمام محافظ اسے سبرینا کے محافظ کے طور پر پہچانتے تھے۔ حویلی کے صحن میں جا بجا قندیلیں روشن تھی۔ ان کی پراسرار روشنی نے ماحول کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ برآمدے سے ہو کر وہ ایک وسیع ہال میں پہنچا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر پہنچا۔ بہروز کے کمرے کے سامنے 2 محافظ کھڑے تھے۔ ان کے قریب سے گزر کر وہ سبرینا کی خوابگاہ کے سامنے پہنچا اور دستک دیے بغیر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ پرتعیش خوابگاہ کے درمیان میں ایک خوبصورت مسہری رکھی تھی۔ 2 گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ 2 باندیاں اس کا جسم دبا رہی تھی۔ بہرام کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ وہ جلدی سے مسہری سے نیچے اتری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے باندیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں سورج سے باہر نکل گئی تھی۔ سبرینا کی خوبصورت آنکھوں کی روشنی سوا ہو گئی تھی۔ وہ محویت و وارفتگی سے بہرام کو گھور رہی تھی۔ بہرام نے قریب ہو کر اس کے ملائم ہاتھوں سے تھاما۔ سبرینا، خانم کا محافظ کامیاب لوٹا ہے۔ کیا؟ سچ؟ وہ خوشی سے چیخ پڑی تھی۔ کیا آپ نے رومن حکمران کو ٹھکانے لگا دیا ہے؟ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فرط مسرت سے ہکلاتے ہوئے پوچھا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا بادشاہ سلامت تک بات پہنچ گئی ہے؟ بات بہت آگے تک پہنچ گئی ہے میری خانم۔ بہرام نے اس کے ہونٹوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تمہارا محافظ اب 12,000 کماندار ہے۔ ملکہ عالیہ نے یہ قیمتی ہار تحفے میں دیا ہے۔ اس نے جیب سے قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر سبرینا کے گلے میں ڈال دیا۔ اور کچھ نہیں؟ وہ بے صبری سے مستفسر ہوئی۔
اور یہ کہ خداوند فارس کے حکم پر کل ہماری شادی ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ سبرینا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خوشی ہضم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سچ ہے میری خانم، تمہارے پدر محترم ابھی جناب سکندر کے حضور موجود ہے اور میں انہی کی اجازت سے اپنی ہونے والی بیوی کو ملنے آیا ہوں۔ سبرینا کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہرام، مجھے یقین دلاؤ کہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی۔ ہاں، ہم سپنا ہی دیکھ رہے ہیں خانم، تم ازل سے میری مقدر میں لکھ دی گئی تھی، بس مقررہ وقت کا انتظار کرنا تھا۔ چاہت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ سبرینا کو ساتھ لیے مسیری پر بیٹھ گیا اور سبرینا خوشی سے سرشار ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ جشن کے اختتام پر جس کو جہاں جگہ ملی تھی وہ لیٹ گیا تھا۔ بنو نوفل کے سردار زادے کے آرام کے لیے ایک حویلی مخصوص کی گئی تھی۔ اگلے دن اس نے بادیہ کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ جشن میں وہ خوب مینوشی کر چکا تھا۔ رات گئے وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے لیے مخصوص خوابگاہ میں پہنچا اور نرم بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ رات آہستہ آہستہ اختتام کو سرک رہی تھی۔ ساز باجے کے شور و غل کے بعد چھا جانے والی خاموشی نے ماحول پر مایوسی طاری کر دی تھی۔ دور کہیں گیدڑوں کی ہکو ہو کی منحوس آوازیں ایک تسلسل سے آ رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی گیدڑوں کی آوازوں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ ایک لمبے قد اور مضبوط بدن کا شخص گھوڑے کی لگام تھامے دھیمی رفتار سے چلتا ہوا اس حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حذیل قیام پذیر تھا۔ حویلی کے سامنے رک کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس نے دیوار عبور کی اور اندر گھس گیا۔ اس نے اطمینان سے حویلی کا دروازہ کھولا اور گھوڑوں کو اندر لے گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ حویلی اس کی دیکھی بھالی ہے۔ برآمدے کے سامنے گھوڑا کھڑا کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے لمبا تڑنگا حذیل بستر پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ قریب جا کر اس نے حذیل کی گردن کی رگ پکڑ کر زور سے مسلا۔ حذیل نے ہلکا سا تڑپ کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس جوان نے حذیل کو کندھے پر اٹھایا اور بستر کے سرانے کھڑی اس کی تلوار بھی اٹھا لی۔ کمرے سے نکل کر برآمدے کو عبور کرتا ہوا وہ سین میں کھڑے گھوڑے کے قریب آیا۔ حذیل کو کندھے سے اتار کر اس نے گھوڑے پر لادا اور اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا حویلی سے نکل آیا۔ اس کا رخ جنوب مشرقی طرف تھا۔ ایک آدھ فرسخ چلنے کے بعد اس نے گھوڑا ایک ہموار جگہ پر روکا۔ حذیل کو گھوڑے سے نیچے اتار کر اس نے ریت پر لٹایا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ اپنی کمر سے بندھی تلوار کھول کر اس نے گود میں رکھ لی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا۔ رات کی سیاہی ملجگے اجالے میں تبدیل ہوئی۔ وہ جوان اطمینان سے بیٹھا، گویا اس کا مقصد حذیل کو وہاں تک لانا تھا۔ وہ ایک چوڑی وادی تھی۔ وادی کے کناروں کے ساتھ گھاس اگی ہوئی تھی۔ اجالا ہوتے ہی گھوڑا گھاس پر منہ مارنے لگا۔ طلوع آفتاب سے چند لمحے پہلے وہ اٹھ کر گھوڑے کے قریب ہوا اور ذہن سے بندھی ہوئی چھاگل کھول کر منہ سے لگا لی۔ تین چار بڑے گھونٹ لے کر اس نے چلو بھر مشروب حذیل کے چہرے پر انڈیل دیا۔ حذیل کے بدن میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ غائب دماغی کی کیفیت میں لیٹا رہا اور پھر ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا۔ خود کو بستر کے بجائے ریت پر لیٹا دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اطراف کا جائزہ لے کر اس کی نظریں جوان پر آ ٹکی۔ جوان اطمینان سے بولا، یہ جانکاری تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تم شریم بن سمامہ کے لے پالک بیٹے ہو نا؟ وہ جوان جو یقیناً یشکر تھا بے نیازی سے سر ہلایا۔ بے مقصد سوال ہے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حذیل کے سوالات جاری رہے۔ یہ مطلب کی بات پوچھی ہے۔ مختصر جواب تمہیں قتل کرنے کے لیے، اور تفصیلی جواب یہ ہے، بادیہ میرے علاوہ جس کے نام سے موسوم ہوگی اسے نزا کی اذیت سے وقت سے پہلے جھیلنا پڑے گی۔ تمہاری یہ جرت کہ ایک غلام ہو کر میری بیوی کا نام زبان پر لاؤ۔ حذیل بھڑک اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بادیہ حذیل کی منکوحہ تھی۔ یشکر کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔
یقیناً تم مرنے کے لیے بے صبر تھے کہ مجھے یہاں لے آئے۔ یشکر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تصحیح کی۔ نہیں، مارنے کے لیے، مرنا ہوتا تو اتنی دور نہ لاتا۔ ہا ہا ہا، حذیل نے قہقہا لگایا۔ میرا تو مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کسی کا بھی نہیں ہوتا، مگر مرنا پڑتا ہے۔ یشکر کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم نہیں جانتے تمہاری یہ حرکت کیا رنگ لائے گی۔ اس نے یشکر کو ڈرایا۔ تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ تمہارا بدن چست ہو جائے۔ آخری گھونٹ بھر کر یشکر نے مشکیزہ اس کی جانب اچھال دیا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ مشکیزہ اٹھاتے ہی حذیل نے ہونٹوں سے لگایا اور سارا مشروب معدے میں انڈیل کر مشکیزہ ایک جانب پھینک دیا۔ یشکر سائقہ کو بے نیام کر کے نیام کو گول لپیٹ کر ڈھال کی شکل دینے لگا۔ جوان، سوچ لو تم حذیل بن شماس کو مقابلے کی دعوت دے رہے ہو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ دل کے معاملات میں سوچنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ سنا تھا چھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ یشکر مسکرایا۔ غلط سنا تھا، بڑی باتیں وہ کرتے ہیں جو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہوں۔ ویسے تمہارا حوصلہ، جرأت اور بہادری سرداروں جیسی ہے۔ حذیل نے اسے سراہنے میں بخل نہیں برتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے، یشکر اس کی ہر بات جھٹلانے پر تلا تھا۔ سرداروں کا حوصلہ، جرأت اور بہادری یشکر جیسی ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا۔ حذیل تلوار سونت کر آگے بڑھا۔ یشکر نے سائقہ دستے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی ہوتا اگر تم نے بادیہ سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ بے وقوف، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ حذیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر وہ کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ یشکر کا عہد ہے اور یشکر عہد نبھانا جانتا ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر رہی ہو کہ مجھے شکست دے لو گے؟ حذیل آخری لمحے تک اس بے وقوف نوجوان کو سمجھانے کی کوشش میں تھا۔ یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو۔ میری غلط فہمی ختم کرنے کے لیے تمہارے پاس تلوار موجود ہے۔ اگر خالی ہاتھ لڑنا چاہو تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر جیتنے والا بہرحال قتل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مؤخر الذکر فکرے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ حذیل نے بھڑک کر حملہ کر دیا۔ اس کا وار اپنی تلوار پر سہارتے ہوئے یشکر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ حذیل ایک بہترین شمشیر زن تھا، اگر اچھا نہ ہوتا تو تمام قبائل کے سردار زادوں کو شکست نہ دے پاتا، مگر بدقسمتی سے وہ اس وقت یشکر کے سامنے تھا۔ تلواروں کے ٹکرانے پر چھنچناہٹ کی آواز فضا سے گونج اٹھتی تھی۔ پینترا بدلتے ہوئے حذیل نے دوبارہ ہاتھ گھمایا، مگر یشکر نے جھکائی دے کر اس کا وار خطا کر دیا۔ اچھے تنو توش اور مضبوط جسامت کی وجہ سے یشکر بھرپور مرد نظر آتا تھا، مگر چہرے سے حویدہ نرمی اس کی کم عمری کا مظہر تھی، اور یہی بات حذیل کے غضب کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اگلا وار اس نے تلوار کے سر سے اوپر اٹھا کر نیچے لاتے ہوئے کیا تھا۔ اس کا یہ وار یشکر نے ڈھال پر روکا اور اس کے ساتھ ہی تیز دھار سائقہ حذیل کے پیٹ کی طرف بڑھی۔ حذیل نے بروقت ڈھال سامنے کر کے بمشکل یشکر کا وار روکا تھا۔ دونوں شمشیرزن ایک قدم پیچھے لے کر دوبارہ آگے بڑھے۔ تلواریں ٹکرائی، اس کے ساتھ ہی حذیل نے اپنی ٹانگ لہرا کر یشکر کی چھاتی میں مارنے کی کوشش کی، مگر یشکر اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ حذیل لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کے توازن بگڑنے کا فائدہ اٹھاتے ہی یشکر نے وار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ حذیل نے بالکل آخری وقت میں ڈھال سائقہ کے سامنے تھام کر اپنا پیٹ زخمی ہونے سے بچایا تھا۔ تلوار کا وار خطا جاتے دیکھ کر یشکر نے حذیل کے پہلو میں زوردار ٹھوکر رسید کی۔ یشکر کے وار سے حذیل بچ نہیں سکا تھا۔ اس کے جسم کا توازن پہلے سے غیر متوازن ہوا تھا۔ یشکر کی ٹھوکر کھا کر وہ نیچے گر گیا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل 2-3 کروٹیں لی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ یشکر نے اس کے گرنے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
یشکر نے طلوع ہوتے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ابھرنے والے کی قسم، تمہیں آج ڈوبنا ہی ہوگا۔ حذیل نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی حبل کی قسم، رعایت نہیں برتوں گا۔ یہ کہہ کر وہ یشکر پر ٹوٹ پڑا تھا، مگر یشکر کو چوٹ پہنچانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہی تھی۔ مقابلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہا تھا۔ 2-3 بار تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور پھر ایک دم یشکر نے حذیل کی تلوار کے سامنے ڈھال پکڑی اور ایک دم نیچے جھک کر سائیکا کا زوردار وار حذیل کی ران پر کیا۔ تلوار گہرا شگاف ڈالتے ہوئے اس کی ہڈی تک پہنچ گئی تھی۔ حذیل کے منہ سے تیز کرا خارج ہوئی اور دونوں ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ یشکر نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کی تلوار دور پھینکی اور سائیکا کی نوک اس کی چھاتی پر ٹیک دی۔ حذیل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یشکر نے کہا، لگتا ہے میری جیت بری لگی ہے۔ حذیل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، صرف اپنی ہار کا غم ہے۔ یہ غم صرف ایک صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے کہ تم باقی نہ رہو اور خوش ہو جاؤ کہ میں تمہارے غم کا خاتمہ کرنے لگا ہوں۔ حذیل کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یاد رکھنا، بادیہ تمہیں پھر بھی نہیں ملے گی۔ یشکر نے پوچھا، کوئی آخری خواہش؟ میری لاش ورثہ کے حوالے کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گیدڑوں کی خوراک بنے۔ ضرور، یہ کہتے ہوئے یشکر نے ایک دم سائیکا کو اس کے دل میں گھونپ دیا۔ حذیل اذیت بھرے انداز میں پاؤں جھٹکنے لگا۔ 2-3 لمحوں بعد اس کا جسم ساکن ہو گیا تھا۔ یشکر نے بادیہ کے حصول کے لیے بنو نوفل جیسے قبیلے کے سردار زادے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا انجام آخر کیا ہوگا۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔